کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ہمارے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ ایک عنوان کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور اس میں علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں کربلا اور ابدیت، فلسفہ ابدیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے اور ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ خوف نہ کرو اور غمناک نہ ہو اور جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا ہے خوشی مناؤ، اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین کرام، کربلا، اس سے پہلے کربلا کے تاجدار امام علی مقام، جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حاصل رہی، وہ ہستی کہ جو کائنات کی بہترین ہستی ہے، محبوب خدا ہے اور خاتم النبیین ہے، ان کے جگر گوشے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل، آپ کا نظریہ، آپ کا طرز فکر آپ میں ودیت ہوا اور پھر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاکیزگی اور پھر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت آپ کی رگوں میں دوڑ رہی ہے، جس کا مظاہرہ آپ کی تمام عمر مبارک میں بھی اور پھر بالخصوص ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ ابدیت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، تصور عبادت کیا ہے؟ کیا صرف نماز روزہ ہی جسے عام طور پر عبادت سمجھا جاتا ہے، کیا صرف یہی عبادت ہے کہ دیگر امور بھی عبادت کا درجہ رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم علماء کرام سے، اسکالر سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ محمد اکرام حسین صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ اور ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر علامہ ظہیر عباس عابدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم عابدی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ممتاز معروف ثنا خان قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو فلسفہ عبادت کا، بندگی کا تصور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو اس کائنات میں مفہوم ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کچھ اور کریں، الا لیعبدون۔ ہاں، ان کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کریں، عبادت کریں۔ اب یہ عبد اور معبود کا جو تصور ہے، اور اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بس بات سادہ سی یہ ہے کہ عبادت طہارت قلبی کا نام ہے، اور عبادت فکر میں تبدیلی کا نام ہے، عبادت معاشرتی انقلاب کا نام ہے، اور عبادت فرد کو رب سے جوڑنے کا نام ہے۔ واہ۔ اور عبادت فرد، افراد اور معاشروں کو منقلب کر کے، پلٹ کر، لات منات عزا اور حبل سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کے اعلان کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر عبادت میں
اخلاص نہ ہو تو وہ عبادت رائے گاہ ہے، بیکار ہے۔ عبادت میں کہیں تکبر ہو تو بقول سعدی کے تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو اب یہ عبادت کس طریقے سے کی جائے؟ سب سے بنیادی بات جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیاء سعادت میں عنوان قائم کیا، علم کے ساتھ عبادت، تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اخلاص، خالصۃ لوجہ اللہ۔ دوسری بات، عبادت کیسے کی جائے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اب عبادت کا سلیقہ کیا ہے؟ کہ عبادت کا سلیقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھی جائے، اس طریقے سے عبادت کی جائے جس طریقے سے احکامات صادر ہیں، از خود نہ بنا لیں کچھ۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب جب یہ عبد عبادتوں کے مراحل سے گزرتا ہے تو منہاج العابدین میں اس کے مراحل لکھے ہیں، اب میں اس پہ جاؤں گا، پھر تفصیلات وقت نہیں ہے۔ اتنی سی بات یاد رکھیں ہم کہ رب کی رضا کا نام عبادت ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر سے اپنے بچوں کے ساتھ نکل آئے واہ واہ واہ، اور پھر وہ یہ کہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور شہادت دو، کیوں کہ نبی وہ ہے جو تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلے تعلیم دی ہے کہ میں کہوں کہ یزید غلط ہے تو غلط اس لیے ہے کہ وہ زنا، شراب، آوارگی، بدتمیزی، بے حیائی اور جو جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں اس کا تمسخر کرنے والا ہے اور خود شریعت کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ برائی کو برائی نہ کہیں اور اس کا اعلان نہ کریں۔ اور پھر جہاد کی تینوں اقسام آ جاتی ہیں، اور وہ تینوں اقسام کے اندر یہ ہے کہ سب سے خاموش یاد یہ کہ کم از کم اس برائی کو برائی تو سمجھو۔ بے شک۔ لیکن اب اگر کوئی برائی کو برائی نہ سمجھے، اس کا حصہ بن جائے تو وہ ابن زیاد بن جاتا ہے، امر سعد بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ شمر بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ اور تو آج کی عبادت ہو یا کربلا کی عبادت ہو، اس میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ دونوں میں پیغام یہ ہے کہ اخلاص ہو، اور اخلاص کی بنیاد پر سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، عقیدہ توحید۔ اور اس کے بعد نظریہ رسالت صرف یہ نہیں کہ رسول آئے اور آ کر پیغام دے کر چلے گئے، نہیں، رسول سے محبت اس طرح کرو کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ کائنات کی ہر شے کو ان کے قدموں پر نثار کر دو۔ بے شک۔ اور اس کے بعد عبادت کا سلیقہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں جو دو بنیادی اصول چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت، یا اپنی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، ان کی اس طرح سے پیروی کرو کہ تمسک ہو۔ واہ، اور بہت اس خوب۔ تمسک کی کیفیت میں کہیں بھٹکنا نہیں، کیونکہ شیطان تمہاری عبادت کو چھیننے کے لیے بے چین ہے۔ تو حسین کے ساتھ جڑے رہنا تاکہ عبادت پر سند مل جائے کہ یہ عبادت مخلصین اللہ الدین والوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، اذان ادھر بھی دی جا رہی ہے، ادھر بھی۔ لشکر یزید بھی اذانوں اور نماز پہ لگا ہوا ہے، نماز امام بھی پڑھ رہے ہیں، یہ قافلہ بھی پڑھ رہا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ عبدیت کسی اور شے کا نام ہے، صرف نماز نہیں ہے۔ نماز تو دونوں طرف پڑھی جا رہی ہے، پھر عبدیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال اور بہت خوبصورت موضوع، ماہ محرم الحرام کے اعتبار سے بھی اور ہماری زندگی کے احوال کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ جب ہم عبدیت کی بات کرتے ہیں تو لفظ عبد جو ہے یہ عبادتن سے مشتق ہے، اور اردو میں جب ہم عبد کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد بندہ ہوا کرتا ہے۔ جی۔ اہل تصوف کے ہاں عبدیت فنائیت کا دوسرا نام ہے۔ واہ۔ جب ہم عبدیت کو فنائیت کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں تو پھر اس میں ہم خصوص سے نکل کر عموم کی جانب چلے آتے ہیں، اور دنیا کے افراد کی فنائیت کے ذریعے سے جو رب کو پانے کی ہم جد و جہد اور جو جستجو کر رہے ہوتے ہیں اسے بھی عبدیت کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 24ویں پارے میں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہاں یا عبادی کے لفظ پر
سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. تو یہاں وہ فنائیت کا وہ اثر ہے، فنائیت کی وہ جستجو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا ہو جانا اصلاً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبولیت کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے. اور اسی تصور کو لے کر جب ہم اس حدیث جبریل کی جانب جاتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جب تیسرا سوال جبریل امین نے کیا تھا کہ مجھے آگاہ کیجئے مل احسان، تو اس کے جواب میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت، یعنی تو اپنے رب کی عبدیت کو یوں اختیار کر گویا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو پھر تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اتنی ضرور ہو جائے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. بے شک. اب یہاں جو عموم ہے اس مضمون کا، وہ عموم ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے ایک بندہ مومن اور ایک عبد اپنے رب کی نگاہ سے اور اس کی رحمت سے ایک لمحہ کے لیے بھی دور اور جدا نہیں ہے، وہ رب ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے بندے کی حالت، کیفیت اور اس کی ضرورت سے آگاہ اور واقف ہے. فرمایا بالکل یہی کیفیت ایک بندے کی اور ایک عبد کی ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہو کہ وہ ایک لحظہ بھی اپنے رب اور اپنے معبود کی عبدیت سے خالی اور باہر نہ ہو. آپ کے سرنامہ کلام کا جواب یہیں سے مل جاتا ہے. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، توحید کا اعلان ہو، حج کے اسفار ہوں، یہ عبادت کے انداز تو ہو سکتے ہیں مگر محض یہ عبادت نہیں ہو سکتے. عبادت کسی اور شے کا نام ہے. عبادت اصلاً وہ ہے کہ بندے کا ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ رب کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ اس کا خیال بھی رب کے ساتھ جڑا ہے، اس کی سوچ بھی رب کے ساتھ جڑی ہے اور اس کی فکر بھی رب کے ساتھ جڑی ہے. اور یہی بندہ ہے کہ جب وہ عبد بن کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اسے جب فنائیت میسر آتی ہے تو پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ اس کا کھانا بھی عبادت ہے. اسی لیے تو کہا راہ چلتے کانٹا نظر آ جائے، کوئی پتھر نظر آ جائے، اس کو اٹھا کر سائڈ پر کر دے، وہ بھی عبادت بن جائے. کسی مسلمان کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ لے آئے تو وہ بھی عبادت بن جائے. ایسی چھوٹی چھوٹی کیفیات سے جب اجر اور ثواب کے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہوں تو پھر یہی وہ مقام عبدیت ہے جسے مقام فنائیت کہا جاتا ہے. بندہ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا خالق اور میرا معبود مجھ سے اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں. اگر راضی عمل کی جانب چلا جائے تو پھر عبدیت کی معراج اسے خود بخود نصیب ہو جائے. یقیناً مقام عبدیت، فلسفہ عبدیت کربلا کے تناظر میں یہی سوال مزید وضاحت. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور علامہ اکرام صاحب نے بھی میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے. اتنی زیادہ وضاحت سے اور اتنی زیادہ گفتگو کی ہے عبدیت کے حوالے سے. اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا، عبد دراصل کہتے ہیں وہاں اس چیز کو جہاں تعلق ایسا ہو کہ اتصال ہو جائے، مل جائے، بیچ میں کوئی چیز نہ رہے. تو ظاہر ہے کہ پروردگار کی عبدیت سے مراد کوئی جسمانی اتصال نہیں ہے، کوئی زمانی اتصال نہیں ہے، بلکہ وہ اتصال اطاعت ہے. یعنی جہاں اس کے ہر حکم کے آگے سربسجود، ہر حکم کے آگے آپ ہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو جیسے جیسے اب کرتے جائیں گے تو عبدیت کا کمال آتا جائے گا. اور عبدیت کا کمال اگر ہے تو وہ ذات ختمی مرتبت ہیں جو متصل ہیں اس کے ہر حکم سے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے جب آپ کو معراج عطا کی تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان اللہ. عبد کہہ کے پکارا، نبی کہہ کے نہیں پکارا، رسول کہہ کے نہیں پکارا، پیغمبر کہہ کے نہیں پکارا، حبیب، طہا، یاسین کچھ نہیں کہا، عبد کہا. اس لیے کہ وہاں جب سرکار ختمی مرتبہ معراج پر گئے ہیں تو سوائے خدا کے اور نبی کے کوئی نہ تھا، یعنی جبرائیل بھی نہیں تھے. یہ ہے اتصال کی کیفیت. اور پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جب بھی کسی نبی کے ساتھ عبدیت کا نام لیا تو نبی کا نام ساتھ لیا ہے. واحد سرکار ہیں جن کے ساتھ پروردگار عالم نے نام نہیں لیا، صرف عبد کہا. یعنی عبد مطلق اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ سرکار کی ذات. واہ 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 واہ.
سبحان اللہ. ابدیت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے، یہاں سے ملے گی آپ کو. اور ظاہر ہے کہ کائنات کے اول مخلوق ہیں اور یہیں سے ابدیت سب نے سیکھی ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے انسان ہو، وہ یہاں سے انہوں نے سیکھی ہو. کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں مدینے سے میں امام حسین علیہ السلام، ابدیت بتا رہا ہوں، کربلا کی ابدیت. امام حسین مدینے میں ہیں. اگر امام حسین چاہتے تو 25، 50، 100، 200 کا لشکر جمع کر کے دارالعمارہ پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیتے. جی. حکومت آ جاتی مدینے کی امام حسین کے پاس، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں مکے کی بھی حکومت لے لیتے. جی ہاں. لیکن وہاں اقتدار مقصد نہیں ہے، جی ہاں. وہاں مقصد رضا الہی ہے. امام حسین جانتے ہیں، اور امام حسین کو یہ چیز پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ اپنی مشیت میں یہ رکھی تھی کہ کربلا برپا کرنی ہے. کیوں؟ دیکھیے اقتدار آتا، امام حسین آ جاتے، 25 سال 50 سال زندگی گزارتے، ایک نظام بناتے، چلے جاتے. پھر انسان بگڑ جاتا. 25 سال بعد پھر کوئی یزید آ جاتا، پھر کوئی شمر آ جاتا، پھر کوئی ہرمل آ جاتا. تو حسین تو آتا نہیں دوبارہ. حسین تو ایک ہی تھا. بے شک. تو وہ سلسلہ یعنی وہ محنت حسین کی جو تھی وہ ضائع ہو جاتی. اس محنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا. تو پروردگار عالم کے اس حکم کی تعمیل میں امام حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دیکھیے خوشی کا لمحہ، خوشی کے واقعات، خوشی کی باتیں سب بھول جاتے ہیں، لیکن غم کا لمحہ، غم کی باتیں، غم کے لمحات، وہ اذیتیں وہ دیر سے بھولی جاتی ہیں. تو امام حسین نے قربانی کا وہ کمال پیش کیا ہے. واہ 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 واہ. وہ کمال ابدیت کی راہ میں پیش کیا کیا ہے بات. سبحان اللہ. کہ جہاں پر کوئی اب پہنچ نہیں سکتا، جہاں علی اکبر جیسا بیٹا، جہاں عباس جیسا بھائی، جہاں انو محمد جیسے بھانجے، جہاں قاسم جیسا بھتیجا، انہیں اصحاب انصار سب کو قربان کیا ہے. صرف یہی نہیں قربان کیا، جب چل رہے تھے وہاں سے اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں، ان عورتوں کو تو نہ لے جائیں، ناموس کو تو نہ لے جائیں. تو کہا کہ مشیت الہی یہی ہے. یعنی اتنی بڑی قربانی دینا کہ ماں، بہنیں، بیٹیاں جن کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، جن کو کسی نے دنیا میں نہ دیکھا، انہیں اس اسلام کی بقا کی خاطر حسین قربان کرنے کے لیے کربلا لے کر آئیں. اور پھر دو چیزیں ایسی ہیں کربلا کی جو میں کہتا ہوں کہ بار بار یہ اعلان کر رہی تھی کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا. ایک علی اصغر کی شخصیت، جہاں 6 ماہ کا بچہ اور اتنا بڑا تیر، اور وہ مارا گیا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. اور ایک حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ کہ جسے کربلا سے لے کے شام تک کبھی تازیانے مارے گئے، کبھی تماچے مارے گئے. تو یہ وہ قوت برداشت اور یہ وہ قربانی تھی، کمال ابدیت تھی حسین کی کہ پروردگار اگر تیری مرضی یہی ہے تو ہم حسین حاضر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مدینے سے لے کے کربلا تک کوئی ایسا معمولی سا قدم، کوئی ایسا معمولی سا جملہ، کوئی ایک معمولی سا حربہ حسین نے ایسا نہیں کیا جو خلاف شریعت ہوتا، جو خلاف دین ہوتا، جو خلاف رضا الہی ہوتا. بے شک. قاری صاحب، منقبت امام حسین. واہ جی واہ. سبحان اللہ. شبیر نے خون سے خدا کا نام سجدے میں حیات دائمی کا لے لیا انعام سجدے میں. نماز عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. نماز عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. یہی پیغام تھا سب عاشقوں کے نام سجدے میں. یہی پیغام تھا سب عاشقوں
سجدے میں کسی تک بھی نہیں پہنچا کسی نے بھی نہیں چکھا محمد کے نواسے کو ملا جو جام سجدے میں محمد کے نواسے کو ملا جو جام سجدے میں لٹا کے گھر کا گھر ساجد خدا کو کر لیا راضی یزیدی قوتوں کو کر دیا ناکام سجدے میں حیات دائمی کا لے لیا انعام سجدے میں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین ناظرین کرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین اور آج ہم بات کر رہے ہیں کربلا اور فلسفہ ابدیت کیا ہے بندگی کیا ہے اور پھر طاغوت ان پروگرامز کا اصل مقصد ایک تو ذکر حسین ہے کہ ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں منور کریں اس ذکر سے اور دوسری طرف ہم کربلا کا پیغام کس طرح سے لیتے ہیں امام علی مقام کی سیرت مبارکہ سے ہم کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح آپ کے احوال اور سیرت کو جان کر مشعل راہ بنا سکتے ہیں اسے اور اس راستے پر چل سکتے ہیں ایک ہی سوال اور بہت امپورٹنٹ اس ذکر کی حلاوت کے ساتھ ساتھ اس ذکر کی لطافت کے ساتھ ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ تینوں مہمانوں سے یہی سوال کہ کس طرح ہم یہ پیغام لے سکتے ہیں کربلا سے ابدیت کے تناظر میں موجودہ زمانے میں طاغوت اور باطل سے ٹکرانا کس طرح سے ہے حق گوئی کس طرح سے کرنی ہے عبادت کس طرح سے کرنی ہے بندگی کس طرح سے کرنی ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ تینوں احباب سے یہی سوال ایک بات جو بار بار ذہن میں آتی ہے کہ زندگی بے مقصد ہے یا کوئی اس کی ترتیب ہے اور یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ سوال تو ضرور ہوگا کہ تم نے کیا کیا اور تیسری بات یہ کہ جو کیا وہ اس کی رضا کے لیے کیا یا معاشرے کی رضا کے لیے کیا جی ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا دکھاوے کے لیے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنا احتساب ہمیں کرتے ہوئے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ محرم ربیع الاول شریف رمضان یا دیگر ایام حج اس میں جو ہم اعمال صالحہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں لیکن کیا ہم اس پر قائم بھی رہتے ہیں
کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ہمیں خانوادہ رسالت میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں بچوں کی تربیت سے لے کر اور شہادت تک ایک تسلسل ہے, اور اس تسلسل میں تاریخ میں کہیں جھول نظر نہیں آتا, نہ کردار میں, نہ گفتگو میں, اور نہ اعمال صالحہ میں. جی ہاں. آج ہم ایک معمولی سا کوئی شلوار کرتے کا جوڑا کسی کو دے دیں تو جب تک انٹرنیٹ پر اس غریب کے ساتھ وہ 5000 مرتبہ تصویر شیئر نہ کی جائے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا, ہماری ایگو یا سپر ایگو مطمئن نہیں ہوتی. کربلا والوں نے کیا کیا کہ روزے سے ہیں اور ابھی افطار کا وقت ہے, اور جیسے ہی سائل نے آواز دی وہ کھانا اٹھایا اور لے جا کر باہر پہنچا دیا. اللہ, یہ کربلا والے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو روٹی میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو مشقت, جو چکی پیسی ہے, ہاتھوں پر سب نشان موجود ہیں نا. سرور کشور رسالت کے پاس حاضر ہوئی کہ کوئی کنیز عطا ہو, تو حضور نے اس کے جواب میں جو عطا فرمایا وہ ہم سب کے لیے وہ تربیت کی بنیاد ہے کہ ہم کس طریقے سے توکل کرتے ہوئے عبادت کے اندر اور ریاضت کے اندر اپنے آپ کو لے جائیں تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے اس کے دو حصے ہیں. عبادات وہ جو اصفیاء کی ہے, صوفیاء کرام کی ہے, بزرگان دین کی ہے, سلاسل اولیاء اللہ کی ہے, جو مجاہدات اور ریاضت کے ساتھ چلتی ہیں, اس کے طریقے, طرز عمل اور تربیت بالکل الگ ہے. لیکن جو عبادت کا ایک عام سا سلیقہ ہے نا, وہ سلیقہ کیا ہے؟ کسی سے اچھی بات کہہ دینا بھی عبادت ہے. کسی کے لیے کوئی بہترین مشورہ دینا, قرآن نے فرمایا وشاورہم فی الامر, تو کوئی بہترین مشورہ دے دینا بھی عبادت ہے. کسی کی کوئی مدد کر دینا بھی عبادت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں ہم رشوت پر اور اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, نعوذ باللہ من ذالک. ھذا من فضل ربی لکھ کر تم گویا قرآنی آیت کا بھی تمسخر کر رہے ہو اور اللہ کی نعمت کا بھی تمسخر کر رہے ہو. اور پھر یہ سمجھتے ہیں سود پر پورا کاروبار چل رہا ہے. ایسی ہٹ دھرمی صاحبزادہ صاحب, صرف یہی بات نہیں ہے, سود پر سارا کاروبار حکومت چل رہا ہے. پورا صرف رمضان کا مہینہ آیا اور اٹھا کر انہوں نے کہا کہ صاحب اب میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں, تو تھوڑی بہت نکالی اور وہ بھی ہیلے کے ذریعے واپس لے لی. یہ عبادت ہے. اللہ کو کسی, دیکھیے قرآن نے تو بڑا لن ینال کہہ کر جو نا وہ بات بہت واضح کر دی ہے قرآن نے کہ کچھ نہیں پہنچتا. اس کو پھر مطلب یہ اس طرح کر کے کہ اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. اپنے آپ کو بیوقوف بنا نحن رہے ہیں. اقرب من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تمہارے احساس کے پرے ہمیں معلوم ہے کہ تم سوچ کیا رہے ہو. اور تمہاری فطرت سلیمہ کو ہم نے مدون تو کیا تھا اپنی اطاعت کے لیے, لیکن تم نے شیطان کی اطاعت کر کے یہ بتلا دیا کہ تم ہمارے بندے نہیں ہو. اگر ہمارے بندے ہو تو کربلا والے کے ساتھ ہوتے. بے شک. اگر ہمارے بات سننے والے ہوتے تو وہ جو بیعت رسول کے ہاتھ پر کی تھی, اس رسول کی بیعت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم توڑتے نہیں, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے. بے شک, بے شک. اور علامہ صاحب کو بھی شامل کر. جی ایک جملہ صرف عرض کروں گا کہ یہ جو عبادت کا مفہوم ہے, یاد رکھیے, میں نصیحت نہیں کر رہا, میں اپنے آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ خود احتسابی کا نام ہے, اور اس پر اترانا نہیں ہے, اس پر شکرانے کی صورت میں سجدہ کرنا ہے. واہ واہ واہ. علامہ صاحب. تسلیم بھائی, یہ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر احمد صاحب ارشاد فرما رہے تھے. اسی کو اگر ہم آگے بات کو بڑھائیں تو جب ہم طریقت میں مراتب دیکھتے ہیں اہل تصوف کے ہاں کہ غوث, کتب, ابدال, اوتاد, یہ سارے مراتب ہمیں نظر آتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, یہ سارے مراتب ہمیں نظر آتے ہیں. انسانیت کی جو معراج ہے, انسانیت کی معراج وہ ابدیت ہے. آپ جتنی بھی بلندی پر چلے جائیں, ابدیت وہ آخری سرا ہے کہ جس نے اس ابدیت کو پا لیا تو در حقیقت اس ابدیت نے اسے انسانیت سے آشنائی عطا کر. کیا بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا, وہی بات جو یہ خطاب اپنے لیے آقا نے پسند فرمایا, کیونکہ جو معراج تھی یہ اسی ابدیت ہی کی معراج تھی. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے آپ کے نام مبارک سے خطاب نہیں فرمایا, جہاں کہیں بھی ہے القابات کے ساتھ ہے.
اور سفر معراج کو آپ دیکھتے ہیں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہو، پھر وہ راز نیاز کی باتیں ہوں تو وہاں بھی فأوحیٰ الی عبدہ کہہ کر اس ابدیت کو ہی بات بیان کی گئی کہ یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات گویا کہ ابدیت کے اس اعلیٰ مرتبے اور مقام پر فائز کہ جس کے سبب سے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بے شک۔ اب پھر جب ہم اس ابدیت کے اس فیضان کو آگے ہم منتقل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یہ فیضان جس ہستی میں نظر آتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی ہیں، جو شہزادی کونین ہیں، جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، کہ جو صبح کا سورج جب طلوع ہونے لگے تو رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے کہیں مولا تیری راتیں اتنی مختصر ہیں کہ تیری یہ بندی جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر پاتی۔ یہی ابدیت کا فیضان جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے آگے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوتا ہے اور آپ اس کربلا کے میدان میں موجود ہیں تو آپ کی زندگی کے احوال اور زندگی کے سارے جو ادوار پیچھے گزر چکے وہ سب کے سب ایک طرف، اور کربلا میں گزرنے والے وہ 9 سے 10 دن کا وہ دورانیہ جو ہے وہ ایک طرف، ان 10 دنوں میں آپ نے ابدیت کی اس شان کو ظاہر فرمایا کہ جو شان شہادت کے ذریعے سے اپنے عروج کو پہنچنی تھی۔ یہ شہادت در حقیقت امام علی مقام کی شہادت نہیں ہے بلکہ اسے شہادت سری مصطفیٰ کہا گیا۔ حضور علیہ السلام کی سری شہادت ہے جس کا ظہور امام علی مقام سے ہوا۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ وہ ابدیت جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کی وہ شان تھی، اس کی تکمیل امام علی مقام کے ذریعے سے جب کربلا میں ہونی ہے تو پھر اس کا اظہار بھی اسی اعتبار سے ہوا کہ پھر وہ مقام ابدیت بھی تھا، اور پھر اس مقام ابدیت کے ساتھ جو مقام رضا ساتھ جڑا ہے، اس مقام رضا نے یہ بتایا ہے کہ بندہ کیسا ہوتا ہے اور اس بندے کو کیسا ہونا چاہیے۔ خواجہ غلام فرید نے یہی کہہ دیا تھا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا میں اسی بات کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ میری رضا پوچھتے ہو، میری رضا کوئی رضا نہیں، میری رضا تو وہی ہے جو میرے معبود اور میرے خالق کی رضا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس مقتل گاہ کو مکتب گاہ بنا کر جاؤں اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اسوہ چھوڑ کر جاؤں، تو جیسا میرا رب چاہتا ہے میں ویسے ہی سر انجام دیتا چلا جاؤں گا۔ میں رضا کی داستان بھی رقم کروں گا، میں ایثار کی داستان بھی رقم کرتا چلا جاؤں گا، اور میں صبر کی ایک ایسی مجسم تصویر بنوں گا کہ لوگ جب اپنے صبر کو دیکھیں گے لیکن ان کے سامنے جب میرا نام آئے گا تو ان کا صبر سر جھکائے ہوئے اور پشیمان نظر آئے گا، اس لیے کہ صبر و رضا کی جو داستان حسین رقم کر گئے وہی ابدیت تھی کہ جس نے مقام اور عروج پایا، اور وہ سرزمین کربلا کی تھی۔ اور اس کربلا کی سرزمین میں یہ مقام پانے والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ بے تعالیٰ۔ شک۔ قبلہ عابدی صاحب بہت ماشاءاللہ خوب بیان کرتے ہیں، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ اس کسر نہیں چھوڑتے کہ میں کہاں سے کوئی اور چیز اس کو بیان کروں۔ لیکن آپ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں نا، آپ بس 2 لفظ اس میں سے وہ جو نقطہ آپ دیتے ہیں وہ تو پھر ہم اس کے منتظر ہیں۔ میں عرض کروں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ابدیت دراصل اتصال کا نام ہے، اور یہ اتصال ظاہر ہے کہ پروردگار سے جسمانی نہیں ہے، تو یہ ابدیت اتصال اطاعت ہے۔ ٹھیک، یعنی جتنی زیادہ اطاعت ہوگی اتنی ابدیت ہوگی۔ کمال اطاعت ہے، کمال ابدیت ہے۔ ہمارا ایک پرابلم ہمارے معاشرے کا، آپ نے چونکہ سوال یہ کیا تھا کہ آپ کربلا سے کیسے ابدیت کے مفہوم کو آغاز کریں اور کیا سبق اس سے لیں۔ ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لیا یہ عبادت ہو گئی، اور رمضان میں ہم نے وہ سارا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمارت رشوت سے بنائی اور حاضر من فضل ربی رکھ دیا، سارا سال ہم مزدوروں کا حق مارتے رہے، اور رمضان میں ہم نے ایک دسترخوان لگا کے کہا کہ حق پورا کر دیا۔ دراصل یہ عبادت نہیں ہے۔ قرآن میں کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم پورے نہیں داخل ہو رہے، ہم وہ فیسٹیول کے طور پر، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ بقرعید ہو،
عید ہو، ہم اسے فیسٹیول کے طور پہ منا لیتے ہیں، مناتے ہیں ہم۔ ہاں مناتے ہیں ہم اس کو اپنے اپناتے نہیں، اندر نہیں اتارتے، اپناتے نہیں، بہت اپناتے خوبصورت استعمال کیا، نہیں، صرف مناتے ہیں، اپناتے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نماز نہیں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا، شعر میں شعر کم پڑھا کرتا ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر رویاں۔ تو جب آپ کے دل میں درد انسان نہیں ہے، انسانیت کا درد نہیں ہے، اگر آپ انسانیت کو نہیں سمجھ رہے تو اللہ آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ آپ کے روزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ آپ کے یہ حج وغیرہ کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو وہ اللہ بنے گا اور نہیں کریں گے تو اللہ نہیں بنے گا۔ ہاں اگر آپ نے اس کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دی، یعنی آپ کی حلال کمائی ہے اور اس حلال کمائی سے آپ نے 1 روپیہ خیرات نکالی تو وہ اس سے بہتر ہے جو آپ کی حرام کمائی اور اس سے آپ نے 1 کروڑ روپیہ نکالا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اطاعت کی منزل۔ ہم یہ دیکھیں کہ کربلا کی پورے راستے میں ہمیں اگرچہ کہ امام نے نمازیں پڑھی ہیں، ایسا نہیں کہ امام نے نمازیں نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی ہے، بلکہ امام حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا، اختی لا تنسینی فی لیلۃ النافعہ، اے میری بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ گویا اس قید کے عالم میں بھی جناب زینب نے نماز پڑھی ہے جو کربلا سے شام تک گئی، لیکن وہاں مسئلہ صرف نماز پڑھ لینا نہیں، جیسے آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ بھئی نماز تو یزیدی لشکر بھی پڑھ رہا تھا، نماز تو حسینی لشکر بھی پڑھ رہا تھا۔ مسئلہ صرف کیا تھا کہ وہاں جسم کی مشقت تھی نماز، یہاں نماز قیام تھا، وہاں نماز ٹکر تھی، وہاں نماز ٹکریں تھی، یہاں قیام ہو رہا تھا نماز کا۔ تو اطاعت الہی کے اس منزل پر ہیں حسین کہ اپنے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ہر کا لشکر پیاسا آ رہا ہے۔ تو حسین یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ تو دشمن کا لشکر ہے، میں تو اپنے پانی کو بچا کے رکھوں، میرے ساتھ عورتیں ہیں، میرے ساتھ بچے ہیں، کل کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ نہیں، اس وقت ان کی جان پر بنی ہوئی ہے، انسان کی جان بچانا ضروری ہے، اور صرف انسان کی جان نہیں بچائی حسین نے بلکہ جانوروں تک کو پانی پلایا، اور یہ کہا کہ دیکھو گھوڑا 3 دفعہ پانی پیتے ہوئے منہ اٹھاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پہلی دفعہ اٹھائے اور تم برتن ڈالو پانی۔ اور آخری آدمی جو وہاں آیا ہے تو وہ اس پہ جب مشق کھولی تو وہ مشق اس سے زیادہ کھول دی، اس سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا، تو امام حسین خود گھوڑے سے اترے، خود آپ نے مشق کے دانے کو کم کیا، پانی کی دھار کو کم کیا، کہ اب آرام آرام سے پانی پلایا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے درس۔ وہ نماز نہیں وہ ہے، جب تک آپ یہ درد دل انسان کا نہیں سمجھیں گے، آپ انسانیت کی بقا کے لیے کوشش کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے۔ آپ کربلا میں اس کو سمجھو، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن کی پیاس میں بچے پیاسے ہیں۔ امام حسین تو کجا بہت بڑی چیز ہے، کسی دوسرے لشکر کے آدمی نے بھی یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے، ہر کے لشکر کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں کل پانی پلایا تھا، آج تم ہمیں پیاسا مار رہے ہو، ہمارا پانی احسان کو یاد کرو۔ کسی ایک نے بھی احسان نہیں جتایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں، مدینے سے لے کر کربلا تک، یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن یہ علامت ہے، یہی اساس ہے، ابدیت کے اساس یہی ہے، بے شک بہت بنیاد یہی ہے۔ ہمیں اللہ تمہاری ٹکروں کا نہیں محتاج۔ یہ چیزیں معاشرے میں امن پیدا کریں گی، اور جب معاشرے میں امن اور سکون ہوگا اور انسان اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوگا، تو اب جو وہ سجدے میں جائے گا، اب جو اس کی پیشانی جائے گی تو وہ شکر کے طور پر جائے گی، ٹکر کے طور پر نہیں جائے گی۔ بے شک۔ بہت شکریہ قبلہ عابدی صاحب، ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کلام انشاءاللہ منقبت امام عالی مقام انشاءاللہ ہم سنیں گے آپ سے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ناظرین کرام، کیا دین ہے دین اسلام، اسی پر اگر تمام عمر شکر گزار بندہ رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیسا دین ہے کہ جو آئینہ دیکھنے کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ آپ سڑک سے چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ، کوئی کانٹا، کوئی پتھر کسی کے لیے اٹھا دیتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ انسان یہ سوچے گا کہ مولا تو بھوک سے پاک ہے، اور کب ایسا ہوا کہ تو بھوکا تھا میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا؟ رب فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔
پھر سوال ہوگا میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ رب تو بیماری سے پاک ہے، فرمائے گا کہ میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ عبادت کا، بندگی کا، عبدیت کا یہ تصور بہت وسیع تصور ہے۔ امام علی مقام جنت کے سردار قرار پا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان، جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ مقام مل چکا ہے، اور اس کے بعد آپ مدینے میں ہی رہتے، نہ جاتے۔ عبادات، آپ کے درجات میں بلندی ہر لمحہ ہے، لیکن امت کی خاطر قربانی دی، امت کو اصول سمجھانے، دین سمجھانے، امت کو واقف کرنے کے لیے کہ ابدیت، مقام ابدیت کیا ہے۔ امام اس لیے گئے، میرے لیے، آپ کے لیے، ابدیت کے لیے۔ اور پھر جس مقام میں جیسا علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ پھر جب اس ابدیت کے ساتھ مقام تسلیم و رضا مل جاتا ہے تو پھر تو وہ فخر ملائک بنا دیتا ہے بندے کو۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان اس پر فخر کرتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ جو اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، جو کام کر رہا ہے دیگر انسانوں کے لیے کر رہا ہے، میرے بندوں کے لیے کر رہا ہے، اپنے نبی کی امت کے لیے کر رہا ہے، اور جو فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، یہ اپنے لیے نہیں سوچ رہا، یہ میرے بندوں کے لیے سوچ رہا ہے۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں اسی وقت پاکستان ٹیلی ویژن پر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔